अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त और बड़ा तफसीली इस पर समात होती रहीं और अब फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट ने इसको सुना है और ये फ़ैसला कब सुनाया जाएगा इससे मुतालिक अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाती हैं, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती और इससे पहले जिन जमातों के पास थी उनको मिलती हैं या किसी को नहीं मिलती हैं, तो इसके बहुत गहरे सियासी असरात होने हैं। एक जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो इत्तलात आ रही हैं कि अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत के हिस्से में आ जाती हैं, हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ जाती हैं, उन सियासी जमातों के पास, तो फिर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में जो आइन में तरमीम है उसका सिलसिला भी शुरू हो सकता है। बहरहाल इससे मुतालिक हम बात करेंगे कि हुकूमत का प्लान क्या है। दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी रिलीफ की खबर दी है कि 3 माह के लिए रियायत दी गई है बिजली के उन सार्फिन को जो 200 यूनिट्स या उससे कम इस्तेमाल करते हैं, और जो नर्ख बढ़ाए गए थे उसका इत्तलाक अब उन पर नहीं होगा। यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ है। लेकिन इस रिलीफ़ पे क्योंकि मरहून मिन्नत है इस वक्त हमारे जो मुआशी मामलात, वो IMF के, क्या IMF को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। साथ ही साथ इससे पहले हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में भी बड़े पैमाने पे रिलीफ़ दिया था जब वहाँ पे एहतजाज सामने आया था, और ये सिलसिला जा किस तरफ रहा है। दूसरी तरफ बहुत भारी भरकम टैक्सेशन है, और टैक्सेशन भी उन लोगों पे है जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, उनके अंदर भी एक तफरीक बढ़ रही है कि सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं। बहरहाल इस मामले पे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तहरीरी फैसला किया गया है जस्टिस जहांगीरी तौहीन अदालत केस में। गरीदा फारूकी, हसन अयूब, उमार सोलंकी समेत दीगर 7 एक्स अकाउंट हैं, उनको नोटिस किया गया है। इसकी समाअत भी अदालती छुट्टियों के बाद तक मुलतवी की गई हैं, और जस्टिस कियानी से मुतालिक जो तौहीन अदालत का केस है उस पर भी समाअत को अदालती छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब, अब फ़ैसला महफूज है और फ़ैसले का इंतज़ार है, लेकिन फ़ैसले में 3-4 इम्कानात हैं जो सामने रखे हैं। कोई भी सूरत हाल हो, पॉलिटिकली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना है। आप समझते हैं कि ये फ़ैसला डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत की समत अब क्या है, और हुकूमत मजबूत हो रही है या कमज़ोर? देखें, ये तो कमज़ोरी और मजबूती का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि हुकूमत जो बनी है, जिस अंदाज में बनी है, जिस तरीके से बनी है, तो उसका इस कम सीटों से या ज़्यादा सीटों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये किसी एक सियासी जमात की हुकूमत नहीं है। ये मरहून मिन्नत है एक इत्तेहाद की, और वो इत्तेहाद जब तक बरकरार है उसको कोई अंदेशा या ख़तरा दरपेश नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो इत्तेहादी हैं उनकी ब्लैक मेलिंग जारी रहेगी। इस इलेक्शन में भी हमने इस बजट में भी देखा, आगे भी होगी। हाँ, अलबत्ता ये नशिस्तें जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या तहरीक इंसाफ को मिलती हैं तो उसका एक इम्पेक्ट ये होगा, 2 इम्पेक्ट होंगे। नंबर 1 तो ये होगा कि जी कम से कम अदालतों की तरफ से रिलीफ़, और ऐसा रिलीफ़ जो बामकसद और मुफीद रिलीफ़ है वो मिलना शुरू हो गया है। और कम से कम अदालती सतह पर जो अंदेशे थे तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो ख़त्म हो गए हैं कि अदलिया अब किसी दबाव का शिकार नहीं है या किसी दबाव में फ़ैसले नहीं कर रही। इसका एक तो इम्पेक्ट ये होगा, और दूसरा ये होगा कि ज़ाहिर बात है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद की अगर 2/3 अक्सरियत नहीं बनती, तो जो हम सुन रहे हैं कि वो बड़े पैमाने पर एक जुडिशल रिफॉर्म भी करना चाहती है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को भी शायद छेड़ने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर मालियाती हवाले से 18वीं तरमीम ने जिस तरह वफाक के हाथ बांध दिए हैं। मुझे याद है कि एक पिंडी में बहुत बड़ी ब्रीफिंग थी एक बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब जब 2013 में इक़्तिदार में आए तो उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा कि जी ये 18वीं तरमीम की वजह से
میں تو حکومت ہی نہیں کر پا رہا، وزیر اعظم کے طور پر میرے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ جی یہ تو 16 ماہ کی حکومت میں ارشاد صاحب ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو یہ خود میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کو ری وزٹ کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز وفاق کے لیے چلنا مالی معاملات دیکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ مسلم لیگ نون تو اس پہ کلیئر ہے جیسے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جی اس کی موجودگی میں تو وفاقی حکومت چل ہی نہیں سکتی، سارے وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو جاتے ہیں اور ساری لائبلٹیز جو ہیں وہ وفاق کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، قرضے بھی اس نے چکانے ہیں، باقی سارا کچھ ہیں۔ ہاں تو اب ظاہر ہے اسی پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے پوچھا نا کہ اس کے کیا ہوگا، تو اس کے یہ امکانات نظر آ رہے ہیں، اور اگر جوڈیشل ریفارم کو ہی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ ایک تبدیلی تو ہم نے دیکھ لی کہ اب وہ سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیشن کی سطح تک برقرار نہیں رہا، اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی مدت ملازمت میں، باقی چیزیں جو ہیں وہ اب دیکھنے کی چیز ہے۔ صحیح ہے۔ میرے خیال خرم صاحب، خرم دستگیر صاحب، ایک تو آبویسلی آپ یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں اور سنی اتحاد کونسل کے پاس نہ آئیں، لیکن یہ جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے اس میں قیاس کتنا ہے، حقیقت کتنی ہے؟ کیا واقعی بہت میسو ریفارمز کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، اور جوڈیشل ریفارمز اس میں سر فہرست ہیں، اور جو چیف جسٹس کی پوسٹ ہے اس کو بھی ٹینیور پوسٹ کرنے کے بارے میں حکومت سنجیدہ ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات ابھی تک کابینہ کے لیول پہ یا سینئر پارٹی کے لیول پر اس پر کوئی کسی قسم کی نہ ہی گفتگو ہوئی ہے، نہ ہی تجویز آئی ہے کہ کوئی ایسی آئینی ترامیم کی جائیں جن کے ذریعے یہ جو نتائج ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ پہلی بات ہے، میں پھر صراحت سے کہہ دوں کہ یہ جو اتحاد کی اس وقت حکومت ہے، یہ حکومت ان مخصوص نشستوں کی محتاج نہیں ہے، یہ ان کے بغیر ہی فارم کی گئی تھی، اور اس سے پہلے فارم کی گئی تھی جب یہ نشستیں جو ہیں یہ ہماری اس اتحاد کی مختلف جماعتوں کو ملی۔ لہذا حکومت کی اپنی مضبوطی کے لیے تو یہ نشستیں جو ہیں ان کے لیے کوئی آپریشنل نمبر نہیں ہے جو ان کو ڈسٹرب کرے، نمبر 1۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو قانون ہے، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ کسی بھی طرح سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں جو ہیں قانون میں اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دی جا سکے۔ سپریم کورٹ اگر بہرحال 2 سال پہلے، کیونکہ ان کی مثال موجود ہے پنجاب حکومت کے کیس میں کہ انہوں نے آئین کو اپنی مرضی سے دوبارہ لکھ دیا تھا، تو اگر کوئی اس طرح کی جسٹ لگاتا ہے سپریم کورٹ تبھی ممکن ہے، ادروائز جو سب سے آئی تھنک محفوظ اور کیئرفل فیصلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب تک پارلیمان اس پر قانون کو ترمیم کر کے اس پر اپنی رائے نہیں دے دیتی تو یہ نشستیں خالی رہیں گی۔ خرم صاحب، الیکشن کمیشن کے وکیل نے تسلیم کیا دوران سماعت کے 2018 کے الیکشن کے باب پارٹی کو خیبر پختونخوا میں نشستیں دی گئی تھیں، حالانکہ اس نے کوئی نہ تو الیکشن میں حصہ لیا تھا، نہ کوئی نشست جیتی تھی، وہ وجود ہی بعد میں آئی تھی، لیکن وہ نشستیں دے دی گئی تھیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا، جب اس کو آرگو کیا فیصل صدیقی صاحب نے، تو اس نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا۔ تو اب 18 میں یہ کام ہو سکتا تھا تو اب بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے بالآخر اب جب کہ ہم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ہیں اور فیصلہ یا تو صریحاً قانون اور آئین پر ہونا ہے، یا پھر ہمیں نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون سازی کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ نئی قانون اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے۔ تو میری تو یہی توقع ہے کہ اب چونکہ ایک بہت فل بینچ وہاں موجود ہے، تمام رائے شامل ہوگی اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ کیا ہونا ہے۔ اور یہی آئی تھنک بہترین حل جو قانون اور آئین کے مطابق یہی ہے کہ پارلیمان کو یہ کیس بھیج دیا جائے کہ جناب ایک ایسی صورتحال جو قانون لکھتے وقت کسی نے اس کی ظاہر ہے کوئی بھی اس کی پیش بندی نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پر پارلیمان اور منتخب نمائندے اپنی رائے دیں، اور اب دونوں ایوانوں سے تھرو ہوگا تو ایک بہتر شکل ہمیں ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ تو اب کیٹیگوریکلی کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی جوڈیشل ریفارم جو ہیں اس وقت حکومت کے ایجنڈے پر نہیں ہیں، اور 2/3 میجارٹی آ بھی جائے تو کم از کم
ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ یا ٹینیور پوسٹ کرنا یا کوئی کسی قسم کی جوڈیشل ریفارم آپ کے ایجنڈے پر موجود نہیں ہے؟ جی میں نے یہ نہیں کہا کہ ایجنڈا جو ہے وہ ابھی تک کسی بھی پارٹی کے فورم پر یا کابینہ کے لیول پر ڈسکس نہیں ہوا. اس پہ لوگ دائیں بائیں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو سنجیدہ فورم ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے وہاں ابھی تک یہ تجویز بھی سامنے نہیں. صحیح. اچھا خرم صاحب، یہ آج وزیر اعظم صاحب نے خوشخبری سنائی، جو لوگ 200 یونٹ استعمال کرتے ہیں بجلی کے، کہ جو نئے نرخ 5 روپے 72 پیسے کا اضافہ ہوا تھا وہ اس پر اطلاق نہیں ہوگا. یہ ریلیف ہے بہرحال ان لوگوں کے لیے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جی باقی لوگ جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے، جبکہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ 5 روپے 72 پیسے وہ جو 7.5 تقریباً بن جاتے ہیں کیونکہ یہ بیسک ٹیرف میں ہے. تو یہ جو مشکل وقت ہے یہ صرف عوام کے لیے کیوں ہے اور متوسط طبقہ، تنخواہ دار طبقہ ہی سب نشانہ کیوں بن رہا ہے؟ جی اس میں ایک پیچیدگی ہے جو آپ کے توسط سے سامنے لے آتا ہوں کہ 200 سے کم وہ لوگ جو اوسطاً 6 مہینے 200 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ محفوظ کیٹیگری، پروٹیکٹڈ کیٹیگری، جن کا ٹیرف نہیں بڑھایا گیا تھا، اس جو پروٹیکٹڈ ہے. تو یہاں صرف یہ جو شکایات اٹھی اور لوگوں نے بہت اس کے اوپر واویلا کیا کہ جو لوگ پروٹیکٹڈ نہیں تھے اور وہ ظاہر ہے گرمی کے موسم میں بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے، وہ ان پروٹیکٹڈ، جب پروٹیکٹڈ سے ان پروٹیکٹڈ میں گئے تو ان کا ٹیرف بڑھ گیا، اسی لیے ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے جو غریب ترین لوگ ہیں، جن کی تقریباً کوئی 50% جو ہمارے سارے بجلی کے صارفین ہیں وہ 200 یا اس سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے تو بجلی کی قیمت بالکل نہیں بڑھائی گئی تھی. یہ تو صرف جو ان پروٹیکٹڈ تھے، جو 200 سے کبھی 300 پہ چلے جاتے ہیں، 250 پہ جاتے ہیں، ان کے لیے اضافہ ہوا تھا. لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ وزیر اعظم نے اس ریلیف کا اعلان کیا ہے، لیکن ہر ریلیف جو وزیر اعظم اناؤنس کر رہے ہیں بہرحال اسے کہیں نہ کہیں بجٹ میں یا تو اخراجات میں کمی سے یا کسی ٹیکس میں اضافے سے ان کو فلفل کرنا ہوگا تاکہ جو بجٹ کے بنیادی خد و خال ہیں وہ متاثر نہ ہوں. نہیں، لیکن یہ ایک طبقاتی تفریق نہیں بڑھائی جا رہی. آپ نے آزاد کشمیر میں 6 روپے میکسیمم ریٹ ہیں، یہاں آپ 200 اور 300 اور 500 کے وہ کر رہے ہیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی یہ جو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں ان کی مراد کم کریں اور ساری جو رعایت کسی کو دینا ہے، ریلیف دینا ہے، تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے؟ جی پہلے دیکھیے، تفریق جو ہے وہ پاکستان کی حکومتوں کا، ریاست کا ایک فیصلہ. مثلاً کراچی شہر کے صارفین جن کے لیے کہ الیکٹرک مہنگی بجلی پیدا کرتا ہے، ان کو باقی ملک کے برابر لانے کے لیے 200 ارب روپے ہر سال باقی حکومت کراچی کے شہریوں کو دیتی ہے تاکہ ان سے وہی بجلی قیمت چارج کی جائے جو باقی ملک میں چارج کی جا رہی ہے. اب یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم نے کراچی کے شہریوں کو بھی ملک کے برابر رکھنا ہے. اسی طرح حکومت ریلیف دیتی ہے آزاد جموں کشمیر کو، اس کا اپنا سٹیٹس ہے. اب یہ اجتماعی دانش کا فیصلہ ہوگا کہ جب ہم نے آزاد جموں کشمیر کو یہ ریلیف نہیں دینا، یا اسی طرح حکومت ریلیف دیتی ہے ہر سال جو ہمارے سابق قبائلی علاقے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو. یہاں پہ پھر ایک اجتماعی سیاسی دانش کا فیصلہ ہے کہ جناب آپ کسی کو ریلیف نہیں دینا اور سب برابر ہیں، ملک کے تمام شہری برابر. میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ ریلیف دیں، لیکن یہ جو متوسط کلاس ہے، اپر لوئر مڈل کلاس، اس کی قیمت پر نہ دیں. یہ جن کو مفت بجلی مل رہی ہے، مفت پیٹرول مل رہا ہے، ان کی کوئی برات کم کریں. جی اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو کہیں بھی کوئی بجلی فری نہیں ملتی. آپ کے وزراء، آپ کے جو پارلیمان کے اراکین ہیں، ان کے چاہے وہ لاجز ہیں، چاہے وزراء کے گھر ہیں، وہ سب اپنے بجلی کے بل خود دیتے ہیں. یہاں جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ بعض جو دوسرے ادارے ہیں جو سیاسی منتخب ادارے نہیں ہیں، ان کے جو مائدین ہیں یا ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو یونٹ بجلی کے دیے جاتے ہیں. اور یہاں میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا کہ وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ منتخب نمائندوں یا وزراء کی طرح ملک کے کسی بھی سرکاری افسر کو مفت بجلی نہیں ملے. جی خرم صاحب، اس وقت بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اب جس طرح یہ 200 یونٹ ریلیف کا اعلان کیا گیا اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑی رعایت ہے، یہ 3 ماہ کے لیے اگر یہ مؤخر ہوتے ہیں معاملات. دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ایوان صدر کا بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے،
اور پھر اسی طرح اگر آپ ایم این ایز کی بات کریں، لیجسلیٹرز کی بات کریں، ان کو جو ٹکٹس ہیں، ایئر ٹکٹس ہیں، وہ بڑھا دی جاتی ہیں. تو امپریشن یہ دیا گیا اور یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک جانب جو لوگ بلیسڈ ہیں تو وہ مور بلیسڈ ہو رہے ہیں، اور جو پسے ہوئے ہیں وہ اور پس رہے ہیں. کیا اس امپریشن کو دور کرنا ذمہ داری نہیں ہے حکومت کی؟ اور اس میں جو آپ کی ترجمانوں والی ٹیم ہے وہ بالکل ہے. اور میں اس میں وزیر اعظم اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو اپنی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. ویسے بہت شور اٹھا، بڑی ڈسکشن ہوئی کہ جی کو 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ٹیکس صرف ان لوگوں پر ہے جن کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور وہ ملک میں غالباً 10-12 ہزار سے زیادہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں. تو واویلا اس طرح کیا گیا کہ شاید تمام تنخواہ دار طبقے کے اوپر 10% ایکسٹرا ٹیکس لگا دیا گیا. یہ درست نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں. دیٹ سیڈ یہاں یہ ضرور ہے کہ اراکین پارلیمان کو اس وقت جو ہے جبکہ اب قوم سے قربانی مانگی جا رہی ہے تو ان کو بھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے. اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم اور جو ایوان صدر ہے، جیسا یہ جو اب ریلیف ہے، اس ریلیف کو کہیں نہ کہیں جو یہ 50 ارب روپے کا ریلیف ہے وہ وزیر اعظم نے کہیں نہ کہیں تو بجٹ میں سے حاصل کرنا ہے تاکہ بجٹ کے اوور آل نمبرز متاثر نہ ہو. تو میری یہی توقع ہے کہ وزیر اعظم بجائے یہ کہ کوئی ٹیکس بڑھائیں گے وہ اپنی حکومت کے اخراجات کو کم کریں گے. صحیح. جب آپ سپر ٹیکس لگاتے ہیں تو یہ لوگ جو کمانے والے ہیں، محنتی ہیں یا سرمایہ لگانے والے ہیں، یہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. روس کا سوویت یونین کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا انسینٹو ختم ہو گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم محنت کریں نہ کریں پیسے تو ہمیں مل جانے ہیں. ایک بندہ جو کمانے والا ہے، زیادہ کما رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سارا حکومت کی جیب میں ہی جانا ہے تو اس لیے میں زیادہ کماؤں نہیں، میں زیادہ محنت نہ کروں. تو اس پر بھی کبھی سوچا گیا ہے؟ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ریاستیں زوال پذیر ریاستوں میں ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں. جی نہیں، یہ تو ایک اوور آل فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ٹیکس کم کرنا ہے، لیکن ارشاد صاحب بالآخر پاکستان کے جو متوول لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ان کو پھر اپنے جتنا ان پہ اللہ کا کرم ہے اس کے مطابق ریاست کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ ہم غریبوں کو ریلیف دے سکیں. جس طرح میں نے کہا کہ جو 200 سے کم کے پروٹیکٹڈ لوگ تھے ان کا ٹیرف تو نہیں بڑھایا گیا تھا. وہ اس لیے نہیں بڑھایا گیا تھا کہ اوپر کا ٹیرف بیس ٹیرف میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو 100 سے کم والے یا 50 سے کم والے یا 200 سے ان کے ٹیرف میں تو اس کو مستحکم رکھا گیا تاکہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں اس دفعہ 27% اضافہ ہے، یعنی 1/4 سے زیادہ کا اضافہ ہے، اور وہ 600 ارب روپے پہ گیا. وہ بھی اسی لیے دیا گیا تاکہ اگر کہیں اوپر زیادہ آمدنی کے لوگوں پر ٹیکس لگ رہا ہے تاکہ غریب لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. تو لہذا یہ ایک توازن ہے جو حکومتوں نے قائم رکھنا ہے. اور جو لوگ، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر حکومت کے پاس اتنے وسائل آئے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ کی جو سالانہ کمانے والے ہیں ان پر بھی ٹیکس کم کریں، لیکن اس وقت تو ہم سب کو بہرحال اپنا حصہ ڈالنا ہے. صحیح ہے. اے پی سی کی اناؤنسمنٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، اب عاشورہ کے بعد اس کو بلایا جائے گا. اس بات کی کیا شیورٹی ہے؟ کیونکہ جو ہم پچھلا ریسنٹ ہسٹری کا یا پاسٹ کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں، ہر جانب سے حکومت ہو یا اپوزیشن، اے پی سی اور اس طرح کے انیشیٹو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوئے ہیں. سیریسنس حکومت کی کیا ہے اور کیسے آپ کنونس کریں گے پی ٹی آئی کو کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کے پاکستان جو ہے، جو ہمارا آئینی بندوبست ہے، اس کو کسی ایک جماعت کو تو اس پر ویٹو نہیں دیا جا سکتا نا کہ جی ہم نے ان کو خوش کرنا ہے تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں. ہم نے ان کو مشاورت میں شامل کرنا ہے تاکہ جب اجتماعی فیصلہ ہو تو اچھی بات ہے کہ اگر وہاں موجود ہوں، اور خاص طور پر ان کی موجودگی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور وہی صوبہ ہے جو پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا ہے. سب سے زیادہ پاکستانی فوجیوں اور سویلینز کی جو شہادتیں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں. صرف ایک واقعہ جو پولیس لائن پشاور میں جنوری 2023 میں 100 پاکستانی شہید ہوا تھا. تو لہذا وہاں سب سے زیادہ، اگر وہ خود سنجیدہ ہیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے،
تو ان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب الگ ہو گئے، بلکہ بہت سارے آپ کے دیرینہ ساتھی جو تھے، مہتاب عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جاوید عباسی صاحب ہیں، اور بھی کئی نام ہیں. یہ کیا ہوا کہ اچانک ہی وہ، اچانک تو خیر نہیں، لیکن وہ الگ ہوئے اور ایک الگ پارٹی بھی بنا لی؟ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اختلافات اتنے زیادہ کیوں بڑھے اور نوبت ایک مد مقابل پارٹی بنانے تک کیا پہنچی؟ یہ کیا ان کا اپنا فیصلہ ہے یا کچھ ان کو ترغیب دی گئی ہے؟ جی یہ تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں، اور یہ سارے ان میں سے بڑی جن خاص طور پہ جن ہمارے سینئر حضرات کے آپ نے نام لیے ہیں، جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے کے لیے چنا، چاہے وہ وزیر اعظم تھے، وزیر خزانہ تھے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، وہ گورنر خیبر پختونخوا تھے. لہٰذا یہ تو کمپلین نہیں کی جا سکتی کہ پارٹی نے ان کو کوئی ان کی جو خدمات تھی اس کے سلسلے میں کوئی انعام نہیں دیا، کوئی صلہ نہیں دیا. وہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے اپنے پاس رکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت مسلم لیگ نون سے باہر جا کر وہ کوئی بہتر حل پاکستان کے عوام کے لیے پیش کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو جو بھی ان کی طرف سے تجاویز آئی ہیں ان میں ہمیں کوئی ایک جسے کہتے ہیں کہ کوانٹم سٹیپ نہیں نظر آیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا حل ہے جو اور کسی جماعت کے پاس. خرم صاحب، بنیادی سوال یہ ہے جو ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ ایک ایک کا نام لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، مہتاب عباسی صاحب آپ نے خود کہا وزیر اعلیٰ، گورنر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، پروونشل منسٹر، فیڈرل منسٹر، مفتاح صاحب وزیر خزانہ. اتنی نوازشات کے باوجود، اور یہ نہیں کہ انہوں نے کہیں ایسا بھی محسوس ہونے دیا کہ وہ کوئی احسان فراموشی بھی کر رہے ہیں کبھی اپنے جیسچر سے بھی، لیکن وہ لوگ سائیڈ پہ ہو گئے. یہ پارٹی کے لیے نقصان کتنے؟ اس کے پیچھے کچھ تو ہوا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ واپس لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں ہوئی؟ جی یہ پھر اس میں جو کہتے ہیں نا، اس کا جواب یا تو یہ حضرات خود دیں گے یا پارٹی کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہی دے سکتے ہیں. ہماری تو یہی خواہش تھی ہم سب کی کہ یہ بڑے بڑے ہمارے جو ہیں وہ ویلیبل کولیگز رہے ہیں اور یہ جماعت کے اندر رہیں اور کنٹریبیوٹ کریں. ان کا ایک تجربہ ہے، ان کا ایک مشاہدہ ہے، اس کا میں نے کہا اعلیٰ ترین عہدے ان کے پاس رہ چکے ہیں. ان کو تو اس وقت تو یہ تھا کہ یہ پارٹی کے ساتھ مل کر مشکل وقت میں کنٹریبیوٹ کرتے، لیکن انہوں نے بہرحال اپنے اچھا مشکل وقت میں کھڑے بھی رہے ہیں خرم صاحب. اب تو حکومتیں ہیں نا آپ کی، مشکل وقت میں یہ کھڑے رہے ہیں، ان سب نے قربانیاں بھی دی ہیں. یعنی پارٹی کے لیے جو مشکل وقت تھا، لیکن اس وقت پاکستان کی جو حاکمیت ہے اور جس کا آپ نے ذکر بھی کیا آغاز میں کہ وفاقی حکومت چلانا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، جس نے محصولات بھی لینے ہیں، جس نے دفاع بھی چلانا ہے، جس نے تمام صوبوں کو فیڈ بھی کرنا ہے، جس نے اب خاص طور پہ جو بہت بڑا ایک افریت بن چکا ہے کہ قرضوں کی واپسی بھی کرنی ہے. یعنی پاکستان کے جو تمام ایکسپینڈیچر ہیں اس کا 55% اس وقت قرضوں کی واپسی میں جا رہا ہے، اور پھر اس 55% کا جو 45% بچ جاتا ہے اس میں سے پھر آپ نے آدھے سے زیادہ جو ہے 60% تقریباً صوبوں کو دے دینا. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے وفاقی حکومت کے لیے. اچھا ایک فیصلہ آپ کی حکومت نے، وزیر اعظم نے کیا کہ جی خفیہ ایجنسیوں کو ٹیپنگ کی، لوگوں کی جو رازداری ہے اس کو بریچ کرنے کی باضابطہ اجازت دے دی. یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا 1996 میں مجھے یاد ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہوئی تھی تو ان پر ایک الزام یہ بھی تھا جس کو انڈورس کیا تھا عدالت عظمیٰ نے کہ وہ جناب مخالف سیاستدانوں اور صحافیوں کی ٹیپنگ کرتے ہیں اور اس طرح جو بنیادی حق ہے وہ لوگوں کا اس کو پامال کیا جاتا ہے. تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اس طرح کی ایک ایسی سہولت دینے کی جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ آئینی جو حق ہے ایک شخص کا پرائیویسی کا وہ مجروح ہو رہا ہے؟ دیکھیے پوری دنیا میں ایسے قوانین ہیں، تو جتنی بھی اس قسم کی جو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ناپسندیدہ پریکٹسز ہیں، ان کو اندھیرے میں سے نکال کر قانون کی روشنی میں لے کر آنا پیش رفت. جو کام بالکل ایک اندھیرے میں ہو رہا تھا، کسی کو اگر یہ ریگولیٹ ہوتا ہے اور پھر یہ لامحدود لائسنس تو نہیں ملے گا نا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے جس کے تحت بہرحال پہلے سے زیادہ
शफाफियत आएगी कानून के इस्तेमाल से। तो इसको अगर इसका तजर्बा अब हुकूमत ने जब कानून साजी की है तो हमें वक्त बताएगा कि क्या ये पेशरफ थी, या मेरे ख्याल में तो ये जितने मामलात कानून के दायरे के अंदर आए जो पहले कानून के दायरे में नहीं थे और खामोशी से बगैर किसी के समझे और देखे ये हो जाते थे, अब अगर कानून के दायरे में आएंगे तो वक्त के साथ इनमें बहरहाल पहले से ज़्यादा शफाफियत आएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त। इरशाद साहब, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में हैं और लाहौर उन्होंने शिरकत की है वारिस मीर साहब की जो सहाफ़ती ख़िदमात हैं उसके एज़ाज़ में जो आज सेमिनार का इनेकाद किया गया उसमें, और स्पीच भी की उन्होंने। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी क़यादत है ज़्यादातर लोग वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और बड़ा ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस था पीपल्स पार्टी की तरफ से। बज़ाहिर ये लग रहा था कि एक सहाफ़ती शख्सियत से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोगों का सेमिनार है। तो जरदारी साहब का लाहौर आना और फिर उस पर लिखा था मर्द हुर सियासत का, और ये लाहौर ने ही टाइटल दिया था मर्द हुर का। तो आप क्या समझते हैं कि और सहाफ़ी ने दिया था, और साहब मजीद निज़ामी साहब ने गालिबन दिया था। तो जरदारी साहब बतौर सदर ममलिकत ही लाहौर आए हैं या पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है लाहौर में फिर से कोई जगह? नहीं, आए तो वो ज़ाहिर है सदर ममलिकत के तौर पर आए हैं, और सदर बनने के बाद वो पहली दफ़ा लाहौर आए हैं, तो ज़ाहिर है उसकी बल्कि उनका जब इस्तकबाल किया है गवर्नर पंजाब ने तो बड़े अच्छे तरीके से वो उनको इस तरह से मिले हैं जिस तरह आमतौर पर जो रिवायती तौर पे पीरान उज़ाम को लोग ताज़ीमन ज़्यादा नशीनों को मिलते हैं। वो आए हैं, लाहौर उनका शहर है। एक दौर में तो लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, पंजाब गढ़ समझा जाता था। जब 1971 में भुट्टो साहब ने हुकूमत बनाई थी तो उनको जो अक्सरियत मिली थी वो सिंध से नहीं मिली थी जी, वो पंजाब से मिली थी। सिंध में उनकी हुकूमत ही नहीं बन रही थी, सूबाई हुकूमत। उसके लिए फिर इधर उधर से उनको लोग तोड़ने पड़े थे, पीर से पगाड़े के कुछ लोग तोड़े गए थे और पार्टियों से तोड़ के वो हुकूमत। तो यहाँ लेकिन उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी जी, सूबे की। छोटी सी एक 12-14 लोगों की अपोजिशन थी पंजाब में, बाकी सब पीपल्स पार्टी थी। और यही हालत यानी इस वक्त इसके बाद एक दौर में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हालत है यहाँ पंजाब में, उस वक्त अपोजिशन की हालत थी 1971 में। अच्छा, यानी कोई पूछने वाला नहीं था। 10-11 लोग सही है, बिल्कुल ठीक है। उसमें पीपल्स पार्टी 10-11 जी 10-11 से तो लोग ज़्यादा हैं पीपल्स पार्टी के लाहौर में। नहीं, MPA जो हैं वो इतना ही हैं। हाँ, पूरे पंजाब में इतने, पूरे पंजाब की पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ कि पंजाब असम्बली में उनके जो मेंबरान थे उस वक्त अपोजिशन के इतने मेंबरान थे जितने आजकल पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ती चली गई। अब जरदारी साहब आए हैं तो यकीनी तौर पर उन्होंने कोशिश की होगी, करेंगे, वो बैठेंगे। लेकिन हैरान कुन बात है कि बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा और बड़े ज़ोर शोर से, और उन्होंने भुट्टो साहब की याद ताज़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाहौर हमारा था, अब फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का था। लेकिन उसके बाद वो लाहौर मेरे ख्याल आए तो नहीं अभी तक। निकल तो पेशावर में थे, लेकिन लाहौर आए हैं, बिलावल साहब आए, लेकिन उस तरह पब्लिकली नहीं। आने का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि वो पूरी भरपूर तवज्जो दें, हल्के में जाएं, लोगों से मिलें, 2-4 दिन यहाँ रहें, कोई अपने लोगों से कांटेक्ट करें, फिर पंजाब को एक सावन बातों के बाद इरशाद साहब बिलावल साहब जो है ना वो आएंगे लाहौर में। अभी तो वो अमेरिका जा रहे हैं, अभी हब्स बहुत ज़्यादा है ना यहाँ। अमेरिका के दौरे वो ज़्यादा करते हैं, लाहौर के और पंजाब के वो कम करते हैं। आप जरदारी साहब आपने इरशाद साहब जिक्र किया इंटरेस्टिंगली, कल एक ख़बर मैंने देखी कि सिंध गवर्नमेंट को सदर ममलिकत ने ये तजवीज़ दी है कि जो लोग डाकू हैं, जो कच्चे में और अंदरून सिंध में और इवन बाकी जगहों पे भी डकैतियाँ कर रहे हैं, उनको डाकू से काश्तकार बनाया जाए। और तजवीज़ ये है कि इन डाकुओं को 50-50 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। अब 50 एकड़ 2 मुरब्बे ज़मीन है, कोई 400 कनाल है, 400 कनाल के। तो आप क्या समझते हैं डाकुओं को कौमी इदारे में लाना? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, कच्चे के जो डाकू हैं ना, ये असल में तो पहले तजिया ये करना चाहिए था कि ये पहले क्या थे, ये काश्तकार से डाकू कैसे बने, किन्होंने बनाया, कौन लोग इनके सरपरस्त हैं। देखें, ये जो इन इलाकों के डाकुओं की एक पूरी तारीख़ है
اور بڑے بڑے ذمہ دار جاگیردار ان کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ کوئی اکیلے نہیں بن جاتے, ان کو باقاعدہ سرپرستی ہوتی ہے, ورنہ اتنے آپریشن ہوئے یہ باقی کیسے رہ جاتے ہیں. ہم نے یعنی دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا, ڈاکو کریسی کا خاتمہ نہیں کر پاتے. یہ زیادہ طاقتور ہیں ہم. جی خیر, بریک بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان عابد زبیری صاحب نے. زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زبیری صاحب, مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, بہت مفصل دلائل ہوئے دونوں جانب سے, لیکن جو آج بیرسٹر عقیل ملک صاحب میں مشیر ہیں برائے قانون وزیر اعظم کے, انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سب سے زیادہ وکلاء پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں اور فوج ظفر موج ہے وکلاء کی. الیکشن ہونے کے بعد یہ تو بڑا سیدھا سادہ تھا کہ وہ لوگ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہو جاتے, اور ایک نئی جماعت میں شامل ہونا یہ مشورہ کس نے دیا, اور یہ اتنا پھر کنفیوژن پھیلی, یہ کنفیوژن پھیلتی ہی نہ, تو کیا یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ تو کوئی شعر پڑھ دینا چاہیے جو ان کی بات ہے. اچھا ایشو پڑھ دیجیے نا. نہیں چھوڑے سر, وہ میں غلط پڑھ دوں گا پھر آپ ناراض ہوں گے. وہ بات یہ ہے کہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے. ان کی بے شک ان کے پاس بہت اعلیٰ وکلاء کا پینل ہے, ضرور ہے, لیکن آپ دیکھیے اس میں ان کا کیا قصور ہے. آپ دیکھیے ان کی پارٹی سے ان کا سمبل چھین لیا گیا. دوسری بات پھر خود الیکشن کمیشن نے ان کو ڈکلیئر کر دیا انڈیپینڈنٹ, آزاد, جبکہ وہ آزاد نہیں تھے, انہوں نے اپنے فارم بھرے تھے. اب ظاہری بات اس کے بعد الیکشن ہوا, وہ ان کی حیثیت انہوں نے کی. سلمان اکرم جاذب نے لاہور میں چیلنج کیا, لیکن ان کی وہ پٹیشن ڈسمس ہو گئی. وہ بھی شاید پٹیشن اس کیس کے ساتھ شاید اس کو لگایا گیا. تو اب وہ تھے, ان کو انڈیپینڈنٹ, اب ان سے کہا گیا کہ جو انڈر آرٹیکل 51 جو ہے اس کے اندر آپ کو 3 دن یا کسی جماعت میں شامل ہونا ہوتا ہے, پھر آپ کو مخصوص نشستیں آپ کو ملنی ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے کلیم کر دی اپنی. اب یہ ڈبیٹ ہوئی کہ اس میں وہ شامل صحیح ہوئے نہیں ہوئے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ, کورٹ کو یہ دیکھنا ہے, اب کیونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا, کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ الیکشن آپ کے بلے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا, کیا بلے کے فیصلے کرنے سے وہ ان کی حیثیت آزاد ہو گئی. اگر آزاد نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ آزاد ہیں, تو پھر وہ غلط آرڈر ہوا, اور آرڈر اگر غلط ہے تو اس کے اوپر جتنا سب کچھ کیا گیا وہ سب غلط ہے. تو اگر وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو ان کو وہ سیٹیں ملنی چاہیے. وہ سنی اتحاد والے کی آرگومنٹس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے کہ جی وہ غلط تھا, کیونکہ اگر وہ فیصلہ ان کا انڈیپینڈنٹ کا غلط تھا, انڈیپینڈنٹ تھی تو سنی اتحاد میں وہ شامل ہی نہیں ہوتے, ضرورت ہی نہیں تھی ان کو شامل ہونے کی, تو وہ چیز بھی چلی جائے گی. تو یہ سیٹوں کے حقدار وہ ہوں گے. اور دوسری بات, یہ ایک ایشو ہے. دوسری بات جو کورٹ نے دیکھنی ہے اور کرنا ہے, چلو یہ حقدار ہے یا نہیں ہے, غلط فیصلہ ہوا اور چلے جی وہ غلط فیصلہ کر دیا انہوں نے, ان کے وکیلوں نے ان کو غلط ایڈوائز دی. لیکن ایشو یہ آتا ہے کہ کیا وہ سیٹیں باقیوں میں بٹنی چاہیے, ان کو ان کے آرٹیکل 51, 5 اور 6 کے سے زیادہ سیٹوں کے وہ کیسے حقدار ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں کورٹ کو دیکھنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ ہوپفلی میرا امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے اس ملک کے مقدر کا. کیونکہ سارا گیم یہ ہے کہ کسی طرح سیٹیں باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائے, ان کو 2/3 اکثریت دے دی جائے تاکہ وہ آئین کی ترمیم کر سکیں. یہ ہے پورا ایشو, اس میں پورے ہمارے ملک کا مستقبل اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کیس پہ, میں سمجھتا ہوں سر اس وقت. زبیر صاحب, ایس ایم ظفر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اجتہادی ادارے ہوتے ہیں, وہ جو لفظ لکھے گئے ہیں آئین میں یا قانون میں وہ ان کے اس طرح سے پابند نہیں ہوتے, وہ ان کی تشریح کرتے ہیں. لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں جی وہ جو کچھ لکھا گیا آئین میں بس ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کی کوئی اپنی تشریح نہیں کر سکتے. تو اب اس موقع پر سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ سدھارنا چاہیے یا الیکشن کمیشن نے جو اس کی غلط تشریح کی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ایک اجتہادی انداز میں, یا جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بس فیصلہ کر دینا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کو مل گئیں کیونکہ خالی نہیں رکھا جا سکتا ان سیٹوں کو. دیکھیے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا اپنا آبزرویشن ہے, وہ ایک جج ہے, ہی از فرسٹ امنگ ایکولز. وہ ایک بات کہہ سکتے ہیں ان کا اپنا, لیکن میرے اٹ موسٹ رسپیکٹ
सुप्रीम कोर्ट के हजारों फैसले ऐसे मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बेंचों के फैसले मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सुपीरियर कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मकसद क्या है। एक तो अपीलें सुनते हैं जो भी नॉर्मल हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का राइट होता है वो जुडिशियल पावर होती है। हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल पावर। वो पावर है टू इंटरप्रेट द लॉ, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन भी तो एक कानूनी है, उसके इंटरप्रिटेशन उनको देनी है, और जो वो कहेंगे वो होगा कि आइन का ये मतलब है। आर्टिकल 51 की यहाँ तशरीह हो रही है, फैसला उसकी नज़र में उनको देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या उनके ऑर्डर को, उनकी जजमेंट को सही इंटरप्रेट किया। अगर उन्होंने नहीं किया और तो ये जो उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया वो बात ही सही थी, और जो बाकी बातें सब हुई वो सब एक साइड में हो जाएंगी, और ये पीटीआई में रहेंगे, और पीटीआई के ये मेंबरान हैं और इनको किसी को शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी। ये पीटीआई के लोग थे, सिंपल उनसे ले लिया गया था, तो उनको वो सीटों के हकदार हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं, और भी जज बैठे हुए हैं। अब ये सारा मकसद है कि ये देखना है। देखिए यहाँ आज़ाद जजेस के भी इशू है कि आज़ादी, इस केस में अदलिया की आज़ादी का भी बड़ा सीरियस इशू है, तो वो देखना है कि हमारी अदलिया कितनी आज़ाद है इस केस के फैसला करने में। जी अच्छा, एक केस अब हाई कोर्ट में है, वो उस केस पर तो हम नहीं जाते, ये तौहीन अदालत का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया गया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, फैसल वावडा साहब के, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उनको बरी कर दिया गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, सहाफ़ियों को नोटिस हो गए, सॉरी मीडिया हाउसेस को नोटिस हो गए। अब यहाँ भी ये हो रहा है कि जी कुछ सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं तौहीन अदालत के, हालांकि उनका कसूर ये है कि उनके सामने जो मैटर आया वो तो ये था कि जिस कराची यूनिवर्सिटी ने एक डिग्री के बारे में कहा कि इनवैलिड है। तो अब ये क्या वाक़तन ऐसा बनता है कि एक तो ये सवाल भी उठ रहा है कि ट्विटर जब बैन है पाकिस्तान में, उस पर कोई चीज़ अगर लिखी भी गई है तो यहाँ उसका नोटिस कैसे लिया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान में तो वो बैन है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। और दूसरा ये है कि ये सहाफ़ियों का हक़ नहीं है कि कोई चीज़ उनके सामने है तो वो उसको आगे बढ़ा सकें, और उस पर तौहीन अदालत का नोटिस नहीं बनता। देखिए, पहली बात मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। जो बात उन दोनों अशख़ास ने की थी वो बहुत कंटेम्पचुअस थी। अगर उनको माफ़ कर दिया गया था और उनकी जो बात उन्होंने तौहीन अदालत की जो बातें की और जिस तरह से कोर्ट पे हमला किया उन दो लोगों ने, उसके अलावा भी किया, सिर्फ दो का नोटिस लिया क्या, और भी लोग थे जिन्होंने ये बात की थी लेकिन उनको नोटिस नहीं इशू हुआ। एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो एक बात कर रहा है तो वो लोग उसको सुनना चाहते हैं तो मीडिया दिखाता है। ये नहीं बात सुनना चाहते हैं, लेकिन वो तौहीन अदालत कर रहा था, वो तो अटैक कर रहा था जुडिशरी पे। और आप ही देखिए जिस तरह के आप कहते हैं कि हमारे इदारों पे हमला नहीं होना चाहिए और उसके में एहतियात करनी चाहिए, तो कोर्ट आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी। उनकी बात अगर तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आ रही थी, जब भी तो उनको नोटिस दिया गया, अगर आप ना दिखाते तो उनको पता भी नहीं लगती है। ज़ुबैरी साहब ऐसा नहीं है। ज़ुबैरी साहब देखें, जब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है इस तरह, तो बहुत सी बातें रऊफ़ हसन साहब से रिलेटेड भी हैं। हमारे यहाँ पूरा मैकेनिज्म है, टेलीविज़न चैनल्स उसको बीप करते हैं, उसको सेंसर करते हैं, वो जाती है। बहरहाल जो उनका जो कंटेंट था वो ये नहीं है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल 100% हुक्म के ताबे चल रही थी। एक सेनेटर हैं, लेजिस्लेटर हैं, उनकी बात हो रही है, प्रोमिनेंट फिगर हैं, वो जब ऑन एयर हो गया उसके बाद अब वो तो निकल गए। बुनियादी जो हमारा सवाल है, हमने तो दिखाया जो हैपन हुआ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही गलत हुआ कि जो अब मीडिया हाउसेस को कंटेम्प्ट के नोटिस कहा गया और कहा गया कितने पैसे उन्होंने कमा लिए गए, उन्होंने कमाए या क्या किया। मैं समझता हूँ जब वहाँ माफ़ी दी जा रही थी तो मीडिया हाउस ने तो उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, उन्होंने खुद तो वो बातें नहीं की थी। जो आदमी ने बातें की उसको छोड़ा जा रहा है और मीडिया हाउसेस के ऊपर नोटिस इशू किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें मौजूद अदालत को नज़रसानी करनी चाहिए अपने इस ऑर्डर पे कि उन्होंने मीडिया हाउसेस किया। फिर दूसरी बात आपने क्या देखी, जज साहब के ऊपर जो तौहीन आदल, देखिए जो ट्विटर बैन होने का ये मतलब नहीं है कि लोग उसको नहीं देखते। वीपीएन के थ्रू हर कोई देख रहा है ट्विटर को, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये आप जितना बैन करें, ये फायर वॉल बना लें, कोई ना कोई तोड़ उसका निकल आता है। लेकिन मीडिया, आपके वजीर आजम हर कोई ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, उनके भी आप देखिए, आप खुद टीवी पे दिखा रहे होते हैं, आज वजीर आजम ने ट्विटर पे ये बात की तो वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक बैन चीज़ को। तो लेकिन यहाँ वो बात ये हो रही है कि जिस तरह से उनको नाम को, ठीक है कराची यूनिवर्सिटी ने कहा या नहीं, लेकिन कुछ अशखास ने, उन मीडिया लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन उन लोगों ने उसको मेरे ख्याल से उसको बहुत उछाला और उनकी तौहीन की और उसको, क्योंकि वो उन्होंने उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जज है, उन 6 जजों में वो शामिल है जिन्होंने वो खाए कि इंटरफेरेंस का, तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा था। और नहीं ज़ुबैरी साहब, ये देखिए बुनियादी यही तो बात है। इससे देखिए, इससे पहले ये हुआ, इससे पहले ये हुआ,
جی مین ٹارگیٹ کی ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ 3 حلقوں کا جو کیس سن رہے ہیں، تو دیکھیے اس کے اوپر جس طرح سے ان پہ ویسے ہی حملے کیے گئے، ان جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، جو فارم 47 والے لوگ ہیں، انہوں نے ان پہ حملے کیے، مطلب ان پہ ان کی ہتک عزت کی، یہ بلیک میلنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب آپ کے وقت کا، صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے۔